الرحیم بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ فقہ البیوع درس نمبر 37، عنوان نمبر 92، بیع التلجیۃ والہزل۔ ومما لا يوجد فيه التراضي بيع التلجية، وأصله كما عرفه ابن قدامة رحمه الله تعالى أن يخاف أن يأخذ السلطان أو غيره ملكه فيواطئ رجلا على أن يظهر أنه اشتراه منه ليحتمي بذلك ولا يريدان بيعا حقيقيا۔ بیع تلجیہ اور بیع ہزل، جن بیوع میں تراضی نہیں پائی جاتی ان میں سے ایک بیع تلجیہ یعنی کسی مجبوری کی وجہ سے صرف ظاہراً بیع ہو، باطن اور حقیقت میں بیع نہ ہو۔ اس کی اصل، جیسا کہ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تعریف کی ہے، یہ ہے کہ آدمی خوف کرے کہ بادشاہ یا اور کوئی ظالم اس کی چیز لے لے گا، تو وہ کسی سے اس بات پر معاہدہ کرے کہ وہ دونوں یہ ظاہر کریں گے کہ اس نے اس سے خریدا ہے تاکہ وہ اس سے محفوظ رہے۔ ان دونوں کا مقصد حقیقی بیع نہ ہو۔ اور بعض نے بیع تلجیہ اور ہزل کے درمیان فرق کیا ہے کہ ہزل عام ہے کیونکہ ہزل والا ممکن ہے کہ مجبور نہ ہو، اور تلجیہ مجبوری کے وقت ہی ہوتا ہے جیسا کہ گزرا۔ لیکن ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ظاہر یہی ہے کہ اصطلاح میں دونوں برابر ہیں، جیسا کہ فخر الاسلام نے کہا ہے کہ تلجیہ ہی ہزل ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ بیع تلجیہ اور بیع ہزل سے اصطلاحاً مطلب یہ ہے کہ متعاقدین پہلے سے سمجھوتا کر کے بیع کا عقد کریں کہ وہ دونوں حقیقت میں بیع نہیں کر رہے ہیں بلکہ دوسرے کے سامنے کسی سبب کی وجہ سے عقد بیع کو فقط ظاہر کر رہے ہیں۔ اتنی بات کا خلاصہ یہ ہے کہ جیسا کہ اوپر سے ایک مضمون چل رہا ہے کہ بیع کے اندر بہت سی ایسی باتیں پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے آپسی رضامندی نہیں پائی جاتی ہے، اور یہ عقد بیع کے لیے بنیاد ہے، تراضی اور آپسی رضامندی کا ہونا۔ اسی کے متعلق اوپر ایک مضمون آیا تھا کہ خطا ہو جائے، بولنے میں خطا ہو جائے، بولنے کچھ رہا تھا اور بیع کا لفظ نکل گیا، یا جو مسٹیک اور غلطی سے قیمت کچھ بول دے اور حقیقت میں قیمت کچھ اور ہو۔ اس طرح کے احکام اس سے پہلے آ چکے ہیں۔ ابھی جو مسئلہ بیان کیا ہے وہ بیع تلجیہ اور بیع ہزل ہے۔ یہ دونوں بیع ایسی ہوتی ہے جس میں جو بیع کرنے والے ہیں، بائع اور مشتری، وہ پہلے سے ایک سمجھوتا کرتے ہیں، ایک بات کو طے کرتے ہیں کہ ہم دونوں جو بیع کریں گے اس کا مقصد کوئی بیع نہیں ہوگا حقیقت میں، بلکہ صرف ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے ایک اپنے مقصد کی وجہ سے کریں گے۔ جیسے آدمی اپنی کسی چیز پر کبھی خطرہ محسوس کرتا ہے، دشمن کا یا بادشاہ کا یا کسی کا بھی، تو وہ لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے کہ بھائی وہ چیز میں نے تم کو کیا کر دی، بیچ دی، فلاں کو میں نے بیچ دی، اب میرے پاس نہیں ہے۔ تو خاص اس مقصد سے متعاقدین صرف بیع کے الفاظ استعمال کریں، ان کا مقصد جو ہے وہ بیع نہ ہو، اس کو کہتے ہیں بیع تلجیہ۔ تو اب اس کے ذریعے سے کیا بیع منعقد ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہزل کا مطلب ہوتا ہے مذاق میں آپس میں بیع کریں، اور اس میں بھی پہلے سے طے ہو کہ ہم صرف مذاق کر رہے ہیں آپس میں، اور اس کے ذریعے سے ہم کوئی حقیقت میں بیع نہیں کر رہے ہیں۔ تو بیع تلجیہ اور بیع ہزل ایک ہی ہے۔ بہت سے فقہاء فرماتے ہیں، بعض حضرات نے فرق کیا ہے دونوں کے درمیان۔ بہرحال حکم کے اعتبار سے دونوں ایک ہی ہے، حکم اس کا آگے بیان کیا جا رہا ہے۔ حکم بیان کر رہے ہیں، وحکم التلجیۃ انہما ان تواضعا قبل البیع ان ما سيعقدانه من البيع فإنه هزل غير مقصود، ثم عقد البيع فالبيع باطل غير منعقد لأنهما تكلما بصيغة البيع في الظاهر ولم يقصد البيع في الباطن، فانعدم التراضي الذي هو شرط لصحة البيع، وهذا ظاهر الرواية عن أبي حنيفة رحمه الله وهو قول صاحبيه وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمهم الله تعالى جميعا۔ تلجیہ کا حکم یہ ہے کہ وہ دونوں اگر پہلے سے آپس میں طے کر لیں کہ جو بیع کریں گے وہ فقط ہزل ہے، مقصود نہیں، پھر بیع کریں تو بیع باطل ہوگی، منعقد نہیں ہوگی، اس لیے کہ انہوں نے صرف ظاہر میں بیع کے الفاظ زبان سے ادا کیے ہیں، حقیقت میں بیع کا ارادہ نہیں کیا، لہذا تراضی نہ رہی جو بیع صحیح ہونے کے لیے شرط ہے۔ امام
یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ظاہر الروایت میں منقول ہے اور یہی صاحبین کا قول ہے، اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور مذہب یہی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بیع منعقد ہو جائے گی، اس لیے کہ جس پر دونوں باہم متفق ہو گئے اس کا اعتبار نہیں، اعتبار تو اس عقد کا ہوگا جو انہوں نے سب کے سامنے ظاہر کیا، اور وہ عقد کی شرائط کے ساتھ صحیح عقد کر چکے، لہذا جو شرط انہوں نے پہلے کر لی تھی اس کا کچھ اثر نہیں ہوگا۔ یہاں پر بیع تلجیہ کا حکم بتلا رہے ہیں۔ ائمہ اربعہ میں سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان دونوں حضرات کے ہاں تو بیع تلجیہ اور بیع ہزل منعقد ہی نہیں ہوگی، یعنی بیع باطل کہلائے گی، اس لیے کہ جب وہ آپس میں پہلے سے طے کر رہے ہیں کہ ہم کو بیع ہی نہیں کرنی، لہذا وہ دونوں اپنی چیز دوسرے کو دینے پر راضی نہیں ہیں، مبادلے پر راضی نہیں ہیں، تو بیع کی جو بنیادی شرط ہے کہ آپسی رضامندی سے تبادلہ ہونا چاہیے وہی نہیں پائی گئی، لہذا رکن نہ پائے جانے کی وجہ سے بیع باطل ہوگی۔ البتہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، بیع صحیح ہوگی، اس لیے کہ متعاقدین نے صحیح الفاظ عقد کی شرائط کے ساتھ ادا کیے، لہذا ہم اس موجودہ بات کا اعتبار کریں گے، سابقہ سمجھوتے کا اور سابقہ بات کا اعتبار نہیں کریں گے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فی الوقت کی بات کا اعتبار کرتے ہوئے بیع کو منعقد مانتے ہیں، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس کو جو ہے منعقد نہیں مانتے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں تفصیل ہے۔ مجھے مالکیہ کے یہاں اس صورت کا حکم نہیں ملا کہ متعاقدین عقد سے پہلے آپس میں طے کر لیں کہ وہ جو عقد کریں گے وہ صرف مذاق ہوگا، یعنی اس بات کا صراحتاً تو حکم نہیں ملا۔ البتہ ان حضرات نے اس صورت کا حکم ذکر کیا ہے کہ دونوں میں سے ایک یہ دعویٰ کرے کہ اس نے عقد کا ارادہ نہیں کیا تھا اور اس نے جو کہا وہ صرف ایک مذاق تھا۔ اس مسئلے میں ان کی عبارات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے بیع کے صیغہ ماضی اور مضارع کے درمیان فرق کیا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں اگر بیع ماضی کے صیغے سے ہو تو ایک کی جانب سے ہزل کا دعویٰ قبول نہیں ہوگا چاہے وہ اس پر قسم کھائے، البتہ اگر امر کے صیغے سے ہو تو ہزل کا دعویٰ قسم کے ساتھ قبول ہوگا۔ مالکیہ کے یہاں جو مسئلہ ہے اس کو تفصیل سے یہاں بتلا رہے ہیں کہ صراحتاً اس مسئلے کا حکم تو نہیں ملا کہ متعاقدین پہلے سے طے کر لیں یا مذاق میں عقد کریں تو بیع منعقد ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن مذاق کے سلسلے میں ان کے یہاں ایک مسئلہ ہے کہ آپس میں بیع ہونے کے بعد دونوں میں سے ایک جو ہے قاضی کے پاس چل کر دعویٰ کرے کہ بھئی میرا کوئی مقصد جو ہے بیع کا نہیں تھا، میں نے تو صرف مذاق میں یہ الفاظ کہے تھے، تو ان کے یہاں اس مذاق والے کی بات کا اعتبار ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو ان کے یہاں جو مسئلہ اس میں لکھا ہے وہ یہ ہے کہ وہ الفاظ کو دیکھتے ہیں کہ بیع کے لیے کیا الفاظ استعمال کیے گئے۔ اگر دونوں نے ماضی کے الفاظ استعمال کیے تھے، اس نے بیعتو کہا، اس نے اشتریتو کہا، یا اردو میں کہا کہ میں نے خریدا، اس نے کہا میں نے بیچا، تو جب ماضی کے صیغے استعمال ہوئے ہیں تو وہاں ہزل کا دعویٰ قسم کے ساتھ بھی معتبر نہیں ہوگا اور اس بیع کو حقیقی مانا جائے گا اور بیع منعقد ہو جائے گی، یعنی وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہو جائیں گے۔ البتہ اگر ایک نے امر کا دعویٰ امر سے کہا اور دوسرے نے ماضی سے کہا، جیسے ایک نے کہا بھائی تو مجھے یہ چیز بیچ دے اتنے میں، یا تو میری یہ چیز خرید لے، اور دوسرے نے کہا ٹھیک ہے میں نے خرید لیا یا میں نے بیچ لیا، تو یہاں ایک کا صیغہ جو ہے وہ امر کا ہے، تو اگر امر کا صیغہ ایک کا ہو تو وہ اس کا ہزل کا دعویٰ جو ہے وہ قسم کے ساتھ قابل قبول ہوگا، اور اگر دونوں کے صیغے ماضی کے ہیں تو پھر وہ دعویٰ قبول نہیں ہوگا۔ مالکیہ نے تلجیہ کو اس صورت میں ذکر کیا ہے جس کو وہ لوگ شہادت الاسترعاء نام دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسترعی یعنی جو اپنے مال کی حفاظت کرنا چاہ رہا ہے خفیہ خط لکھے کہ وہ یہ تصرف اپنی جان یا مال پر خوف کی وجہ سے کر رہا ہے، اور جس چیز سے خوف ہے اس سے جب امن ہو جائے گا تو وہ عقد سے رجوع کر لے گا اور اس پر وہ گواہ بنا لے۔ تو انہوں نے ان بعض تصرفات میں جو انسان مجبوری میں کرتا ہے جیسے طلاق ہے، وقف ہے، ہبہ ہے، تزویج وغیرہ ہے، ان میں شہادت الاسترعاء پر فیصلہ کرنے کو درست قرار دیا ہے۔ ابن فرحون نے ذکر کیا ہے کہ استرعاء ان تصرفات میں درست ہے جو از قبیل تطوع ہو جیسے طلاق، وقف، ہبہ،
اور اس پر ان میں سے کوئی عقد لازم نہیں ہے۔ اور اگر سبب اسی کے کہنے سے معلوم ہو، جیسے وہ یہ گواہ بنا لے کہ اگر میں طلاق دوں تو فلاں کی طرف سے کسی بات کے پیش آنے کے خوف سے دوں گا، یا اس نے طلاق کی قسم کھائی اور پہلے گواہ بنا لیا تھا کہ اگر میں طلاق کی قسم کھاؤں تو وہ کسی زبردستی وغیرہ کی وجہ سے ہوگی، لہذا یہ صورت اور جو اس کے ساتھ ہم نے ذکر کی، ان دونوں میں گواہوں کا سبب مذکور کو جاننا شرط نہیں ہے۔ لیکن ابن فرحون رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بیوع میں استراع درست نہیں، جیسے بے سے پہلے کسی کو گواہ بنا دے کہ میں اس بے سے رجوع کر لوں گا اور بے کسی خوف کی بنا پر کر رہا ہوں، اس لیے کہ آپس میں بے تطوع کے برخلاف ہے اور بائع اس کا ثمن بھی لے چکا ہے اور اس میں خریدار کا حق بھی ہو گیا، الا یہ کہ گواہوں کو بے پر اکراہ معلوم ہو تو استراع درست ہے، جبکہ وہ بے سے قبل پایا جائے اور عقد میں اس آدمی کی گواہی بھی شامل ہو جو دھمکی اور مذکورہ خوف کو جانتا ہے۔ اس پوری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ مالکیہ کے یہاں ایک مستقل اصطلاح ہے جس کا نام ہے شہادت الاستراع، یعنی ایک آدمی کو اپنی کسی چیز کے متعلق کوئی خوف ہے، کوئی خطرہ ہے اپنی جان کا، اور وہ یہ تحریر لکھ رہا ہے کسی کو کہ میں اگر یہ کام کروں تو میں کسی خطرے کی وجہ سے کر رہا ہوں گا، یا مجھ پر کوئی پریشر ہے، کوئی دباؤ ہے اور کوئی مجبوری ہے جس کی وجہ سے میں یہ کام کر رہا ہوں، اگر یہ کام ہوگا تو وہ میری رضامندی سے نہیں ہوگا، یہ کام میں مجبوری سے کروں گا، وہ پہلے سے لکھ دے۔ تو ان کے یہاں یہ جو شہادت الاستراع ہے، یعنی یہ مجبوری والی تحریر ہے، یہ ان عقود میں معتبر ہوتی ہے جو از قبیل تطوعات ہوں، معاوضات کی قبیل سے نہ ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ یک طرفہ ہوں، جس میں دونوں طرف سے معاوضے نہ ہوتے ہوں، جیسے وقف ہے، صدقہ ہے، ہبہ ہے۔ یہ جو عقود ہیں یہ از قبیل تطوعات ہے کہ اس میں ایک طرف سے چیز دی جاتی ہے، سامنے سے کوئی چیز لی نہیں جاتی ہے۔ جیسے صدقے میں صدقہ ہم نے کسی غریب کو دے دیا لیکن سامنے سے اس سے کچھ لیا نہیں، ہدیے میں ہم نے کسی کو کوئی چیز دے دی لیکن واپس سامنے کوئی چیز لی نہیں، تو یہ سارے عقود جو ہیں وہ تطوعات کہلاتے ہیں۔ تو مالکیہ کے یہاں شہادت الاستراع صرف تطوعات میں معتبر ہے۔ تو اب اس کا تقاضا یہ ہوا کہ بے چونکہ تطوعات میں سے نہیں ہے، بے معاوضات میں سے ہے۔ بے میں ایسا نہیں ہوتا ہے کہ صرف ایک آدمی چیز دے اور سامنے سے کوئی چیز نہ لے، بلکہ ایک آدمی روپیہ دیتا ہے اور سامان لیتا ہے، اور بیچنے والا اپنا سامان دیتا ہے اور اس کے بدلے روپیہ حاصل کرتا ہے۔ تو بے میں تطوع نہیں ہوتا ہے، اور شہادت الاستراع مجبوری کی جو تحریر ہے وہ صرف تطوعات میں معتبر ہے۔ معلوم ہوا کہ بے میں ان کے یہاں یہ تحریر معتبر نہیں ہوتی، لیکن اس میں انہوں نے قید لگائی ہے کہ چونکہ بائع جو ہے وہ مشتری سے ثمن لے چکا ہے، اس لیے مشتری کا حق متعلق ہونے کی وجہ سے اب اس کی یہ بات معتبر نہیں ہوگی۔ البتہ اس میں ایک صورت کا استثناء بھی کیا کہ جو گواہ ہیں، شاہدین، ان کو اس کا اکراہ معلوم ہو کہ بھئی فلاں آدمی اس کے اوپر زبردستی کر رہا ہے، اکراہ کر رہا ہے، اور وہ بھی اس کے اندر جو ہے گواہی دے اور وہ وہاں پر موجود ہو، تو پھر اس صورت میں بے کے اندر بھی یہ بات معتبر ہوگی۔ آگے حضرت فرماتے ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بے منعقد ہو جائے گی اگرچہ وہ پہلے سے اس بات پر گواہ بنا لے کہ میں حقیقت میں عقد نہیں کر رہا ہوں، البتہ اگر وہ یہ ثابت کر دے کہ اس نے اکراہ کی بنا پر بے کی اور گواہوں کو بھی اس کا علم ہو اور وہ اس کی گواہی بھی دیں تو بے منعقد نہیں ہوگی، صرف اکراہ کے متعلق، اور یہ صورت شاید اکراہ میں داخل ہوگی، تلجیہ میں نہیں، یعنی پھر تو وہ مکرہ کی بے سمجھی جائے گی۔ مکرہ کی بے اس سے پہلے تفصیل سے آ چکی ہے، تو یہ پھر بے تلجیہ نہیں ہوگی، یعنی ہم ابھی جس بے کے متعلق گفتگو کر رہے ہیں وہ بے نہیں ہے۔ لیکن آگے مالکیہ کے اس پر غور کرنے کے لیے حضرت فرماتے ہیں کہ اس مسئلے میں بے صحیح ہونے کی جو علت ابن فرحون رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہے کہ اس سے مشتری کا حق متعلق ہو گیا اور وہ اس کا ثمن بھی ادا کر چکا،
اس سے معلوم ہوتا ہے کہ متعاقدین اگر پہلے سے اتفاق کر لیں کہ بے سوری ہے، صرف صورت سے ہے، دونوں کا بے کا قصد نہیں ہے، تو اس سے مشتری کا حق متعلق نہیں ہوگا اور وہ علت بھی نہیں پائی جائے گی جس کی بنا پر استراع قبول نہیں ہوتا۔ واللہ سبحانہ عالم۔ یعنی خلاصہ یہ ہوا کہ مالکیہ کے ہاں شہادت الاستراع مجبوری کی تحریر معتبر نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ بائع ثمن لے چکا ہے اور وہ مشتری کا حق اس سے متعلق ہو گیا ہے، تو جب وہ پہلے سے طے کر لیں گے، اتفاق کر لیں گے کہ ہم حقیقت میں بے کر ہی نہیں رہے ہیں، صرف صورت میں کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ ثمن لے گا بھی نہیں، چونکہ صرف زبان سے ہی کہنا ہے، چیز لینا دینا تو نہیں ہے۔ اور جب یہ چیز نہیں پائی گئی تو جو بنیاد ہے وہی نہیں پائی گئی کہ بائع نے تو مشتری سے ثمن لیا ہی نہیں، لہذا مشتری کا حق اس سے متعلق نہیں ہوا، تو خلاصہ یہ ہوا کہ پھر اس صورت میں مالکیہ کے یہاں بھی شہادت الاستراع معتبر ہوگا اور ایسی بے قبول نہیں ہوگی، باطل ہوگی۔ یعنی صرف امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ بے صحیح ہوئی۔ آگے حنفیہ اور حنابلہ کی دلیل حضرت لکھ رہے ہیں، وحجة الحنفية والحنابلة في عدم صحة بيع التلجية أن هذا البيع يفوته التراضي وهو شرط لصحة البيع بنص القرآن الكريم فلا يصح البيع، وهذا إذا ثبت أنهما عقدا البيع بناء على مواضعتهما السابقة. أما إذا قال بعد البيع قد أعرضنا وقت البيع عن الهزل إلى الجد فالبيع صحيح والهزل باطل۔ بیع تلجیہ صحیح نہ ہونے میں حنفیہ اور حنابلہ کی دلیل یہ ہے کہ اس میں تراضی نہیں پائی جاتی ہے اور یہ نص قرآنی سے بیع کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے، لہذا بیع صحیح نہ ہوگی، لہذا بیع صحیح نہیں ہوگی۔ یہ اس وقت ہے جب کہ یہ بات ثابت ہو جائے کہ ان دونوں نے اپنے سابقہ قرار کی بنیاد پر، یعنی جو پہلے طے کیا تھا اس کی بنیاد پر بیع کی ہے۔ اگر وہ بیع کے بعد کہیں کہ ہم بیع کے وقت ہی مذاق سے حقیقت کی طرف آ گئے تھے تو بیع صحیح ہو جائے گی اور ہزل باطل ہو جائے گا۔ یعنی انہوں نے پہلے سے اگر یہ طے کیا ہے کہ ہم حقیقت میں بیع نہیں کریں گے اور بیع ہونے کے بعد بھی وہ سابقہ قرار ہی پر ہیں تو بیع منعقد نہیں ہوگی، لیکن اگر وہ یوں کہہ رہے ہیں کہ بھلے ہم نے پہلے طے کیا تھا لیکن عقد کے وقت ہم پھر سیریس ہو گئے تھے اور ہم نے اس معاملے کو حقیقت میں کر لیا ہے تو پھر وہ معاملہ منعقد ہو جائے گا۔ اور اگر دونوں اس پر متفق ہوں کہ بیع کے وقت ہمارے ذہن میں کوئی بھی چیز نہیں تھی، نہ حقیقت نہ مذاق، یا ان دونوں میں اختلاف ہو جائے کہ ایک حقیقت کا دعوے دار ہے اور دوسرا مذاق کا، تو ان دونوں صورتوں میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عقد صحیح ہے برخلاف صاحبین کے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایجاب کے صحیح ہونے کو مذاق ماننے کے مقابلے میں اولا مانا ہے، اس لیے کہ وہی اصل ہے، اور صاحبین نے سابقہ قرار کا اعتبار کیا ہے الا یہ کہ اس کو ختم کرنے والی چیز پائی جائے۔ یعنی آگے مسئلہ ہے بیان کر رہے ہیں کہ اگر دونوں یوں کہیں کہ ہمارے ذہن میں کچھ بھی نہیں تھا جب ہم بیع کر رہے تھے، پہلے جو طے کیا وہ تو طے کیا، لیکن جب معاملہ کیا اس وقت ہمارے ذہن میں کوئی بات نہیں تھی، بس ایسے ہی کر لیا، یا آپس میں ان میں اختلاف ہو جائے، ایک دعویٰ کرے مذاق کا بغیر سیریس کے اور دوسرا دعویٰ کرے کہ نہیں میں نے تو حقیقت میں بیع کی ہے، میں نے مذاق میں نہیں کی، تو جب دونوں کا اختلاف ہو یا پھر دونوں یوں کہیں کہ ہمارے ذہن میں کچھ بھی نہیں تھا، تو ان دونوں شکلوں میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عقد کو صحیح مانتے ہیں، اس لیے کہ دو باتیں ہیں، عقد کو مذاق ماننا اور دوسرا ہے عقد کو صحیح ماننا۔ تو عام حالات میں اصل یہی ہے کہ عقد کو صحیح مانا جائے، چونکہ متعاقدین جو عقد کرتے ہیں اس کا مقصد عقد کا صحیح ہونا ہی ہوتا ہے، تو وہی اصل ہے، تو امام صاحب عام جو ہے اصل ہے اس کے مطابق جو ہے اس کو مانتے ہیں اور بیع کو صحیح مانتے ہیں، جبکہ صاحبین سابقہ قرار کو بنیاد مانتے ہیں اور ان دونوں کو بھی مذاق میں شمار کرتے ہیں۔ جب تک مذاق ختم کرنے والی کوئی بات نہ پائی جائے وہاں تک وہ بیع مذاق والی یعنی سابقہ قرار کی بنیاد پر ہی ہوگی اور بیع درست نہیں ہوگی۔ آگے دوسری بات فرما رہے ہیں، هذا اذا كان الهزل في اصل البيع وقد يكون في قدر الثمن دون اصل البيع مثل ان يتفق
على الجد في العقد ب1000 لكنهما تواضعا على البيع ب2000 ثم عقد البيع ب2000 واتفقا على بناء العقد على المواضعة فالثمن عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى 2000 ولا عبرة بالمواضعة السابقة لأنهما جادان في العقد. یہ اس وقت ہے، یعنی جو اوپر کی تفصیلات بتائی، اوپر کا حکم، وہ اس وقت ہے جبکہ مذاق اصل بے میں ہو. کبھی مذاق صرف ثمن کی مقدار میں ہوتی ہے، اصل بے میں نہیں. جیسے متعاقدین یہ سمجھوتا کر لیں کہ ہمیں 1000 پر بے کرنی ہے مگر لوگوں کے سامنے 2000 کہنا ہے، پھر اس کے مطابق 2000 پر بے کریں تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ثمن 2000 ہوگا اور 1000 کے سمجھوتے کا کوئی اعتبار نہیں، اس لیے کہ وہ عقد حقیقت میں کر رہے ہیں اور سابقہ قرار پر عمل شرط فاسد بن جائے گی جس سے بے فاسد ہو جائے گی. لہذا بصورت تعارض اصل پر عمل وصف پر عمل کے مقابلے میں اولا ہے اور صاحبین کے یہاں وہی حکم ہوگا جو اصل عقد میں قرار پر تھا، یعنی بے 1000 میں منعقد ہوگی الا یہ کہ وہ دونوں عقد کے وقت سابقہ سمجھوتے سے اعراض پر متفق ہو. اس میں ایک دوسری بات بیان کی جا رہی ہے. اوپر جو تفصیلات آئی وہ تو یہ ہے کہ متعاقدین عقد ہی مذاق میں کر رہے ہیں، یعنی سیریس ہو کر نہیں کر رہے ہیں، حقیقت میں نہیں کر رہے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ معاملہ تو صحیح کر رہے ہیں، حقیقت میں کر رہے ہیں، لیکن ثمن کی جو مقدار بیان کی جا رہی ہے وہ صرف لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے، کسی خاص مقصد سے ظاہر کرنے کے لیے، حقیقت میں ثمن کچھ اور ہے. مثال کے طور پہ کوئی کتاب ہے تو 2 آدمی ہے، بیچنے والا اور خریدنے والا. اب وہ دونوں آپس میں طے کر لیں کہ یہ کتاب تو ٹھیک ہے 100 ہی روپے کی ہے، ہم آپس میں اس کو 100 روپے میں خریدیں گے بیچیں گے، لیکن جب ہم لوگوں کے سامنے بے کریں گے، لوگوں کے سامنے اس کو ظاہر کریں گے تو وہاں اس کتاب کی قیمت 200 بتائیں گے تاکہ دوسرے لوگ جو ہے خریدنے کی کوشش کریں، جو بھی مقصد ہو. تو سمجھوتا انہوں نے جو کیا ہے وہ قیمت پر کیا ہے، معاملے پر نہیں کیا ہے. معاملہ تو حقیقت میں ہو رہا ہے، کتاب کی خرید و فروخت تو ہو رہی ہے. ہزل اور مذاق جو ہے وہ صرف ثمن کے اندر ہے، قیمت بیان کرنے میں ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں اس کا اعتبار نہیں ہے، کیونکہ جب عقد حقیقت ہے تو عقد حقیقت ہے تو پھر ثمن جو عقد میں بیان کیا جا رہا ہے وہی لینا پڑے گا. چونکہ اگر ہم سابقہ ثمن لیتے ہیں، سابقہ جو سمجھوتا ہے، تو گویا بے میں یہ شرط کا درجہ رکھ رہا ہے کہ بے تو ابھی ہو رہی ہے لیکن سابقہ شرط کو اس میں ماننا ہے، تو پھر یہ شرط فاسد ہوگی، معاملہ فاسد ہوگا. اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں دونوں کا تعارض ہو رہا ہے، دونوں کا ٹکراؤ ہو رہا ہے. عام اصول یہ ہے کہ عقد کے وقت جو ثمن بتلایا جائے وہ معتبر ہوتا ہے، اور یہ سابقہ سمجھوتا کچھ اور کر رہے ہیں اور دونوں ٹکرا رہے ہیں تو ٹکرانے کے وقت اصل کو ترجیح دی جائے گی اور بے کے وقت جو بات انہوں نے کہی ہے وہی معتبر ہوگی. دوسرا جو پہلے سمجھوتا کیا تھا وہ معتبر نہیں ہے. اور صاحبین جو ہے وہ سابقہ سمجھوتے کو معتبر مانتے ہیں کہ جو پہلے انہوں نے بات کہی تھی وہی قیمت لازم ہوگی، بعد میں لوگوں کے سامنے جو مذاقن کہا ہے یا ایسے ہی کہا ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں. ہاں دونوں یوں کہے کہ بعد میں بھی پھر ہم سیریس ہو گئے تھے اور بعد میں جو ہم نے لوگوں کے سامنے جو قیمت بیان کی وہ بھی صحیح کہی، مذاق میں نہیں کہی، تو پھر اس صورت میں صاحبین کے یہاں بھی وہی جو ہے قیمت ہوگی جو عقد کے وقت تھی. کبھی ثمن کی جنس میں ہزل ہوتا ہے. مثلا یہ سمجھوتا کریں کہ عقد 100 درہم پر کریں گے مگر لوگوں کو 100 دینار بتائیں گے، تو اس صورت میں بالاتفاق عقد کے وقت ذکر کردہ ثمن پر بے صحیح ہوگی، سمجھوتے کا اعتبار نہیں ہوگا، چاہے بعد میں سمجھوتے پر یا اس کو ختم کرنے پر متفق ہو گئے ہوں یا دونوں خالی الذہن ہوں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس لیے کہ ان کا اصول گزر چکا کہ وہ باہمی سمجھوتے کا اعتبار نہیں کرتے، اور صاحبین کے یہاں اس لیے کہ ان کے یہاں مقدار ثمن میں سمجھوتا اور جنس ثمن میں سمجھوتے میں فرق ہے. وجہ یہ ہے کہ بے کے صحیح ہونے کے ساتھ سمجھوتا پہلی صورت میں ممکن ہے، دوسری میں نہیں، اس لیے کہ حقیقت کی صورت میں بے بدل بتائے بغیر صحیح نہیں، اور اگر سمجھوتے کا اعتبار ہو تو بدل 100 دینار ہے جو عقد میں مذکور نہیں، اور عقد میں مذکور 100 درہم ہے جو بدل نہیں. اس کے برخلاف مقدار میں سمجھوتا ہو تو اس کو معتبر مانتے ہوئے بے کو صحیح ماننا ممکن ہے، اس لیے کہ 2000 میں 1000 موجود ہے، اس سے بے منعقد ہو جائے گی. یہاں ایک اور مسئلہ بتا رہے ہیں
کہ کبھی کبھی جو ہے ثمن کی جنس میں حذف کیا جاتا ہے، یعنی بیع کے وقت جو ثمن مقرر کیا ہے، جو قیمت مقرر کی ہے، تو جو چیز قیمت کے طور پر مقرر کی ہے، مذاق کرتے وقت، عقد کرتے وقت دوسری چیز بتلائی جائے، جیسے دینار اور درہم دو چیزیں ہیں، دو الگ الگ ہیں، تو معاملہ تو کر رہے ہیں وہ لوگ درہم پر اور لوگوں کے سامنے بتا رہے ہیں دینار پر، اور پہلے سے سمجھوتا کر رہے ہیں کہ ہم عقد تو کر رہے ہیں درہم پر آپس میں، لیکن جب لوگوں کے سامنے جائیں گے تو ہم اس کو دینار بتائیں گے۔ آج کے اعتبار سے ہم اس کو روپیہ اور ڈالر سمجھ لیں کہ ہم آپس میں عقد تو کریں گے روپیے پر کہ بھائی 500 روپے میں یہ ہمارا معاملہ ہوا، لیکن جب لوگوں کے سامنے ہم بات کریں گے تو اس کو ہم ڈالر میں سمجھیں گے کہ 500 ڈالر۔ تو یہ ہو گیا جنس ثمن میں حذف کہ دو چیز ہی الگ ہیں، پہلے جو قیمت بیان کی گئی روپیہ وہ مستقل الگ چیز ہے، اور بعد میں بیع کے وقت جو کہا گیا ڈالر وہ مستقل الگ چیز ہے، جنسی ہی الگ ہے۔ تو یہاں پر امام صاحب اور صاحبین سب متفق ہیں کہ سابقہ بات کا اعتبار نہیں ہوگا، عقد کے وقت جو بات کہی گئی وہی معتبر ہوگی۔ امام صاحب کے یہاں تو مسئلہ واضح ہے، وہ تو اپنے اصول پر عمل کر رہے ہیں کہ یہاں تعارض ہو رہا ہے دونوں میں، اور اصل یہی ہے کہ عقد کے وقت جو بات کہی جائے وہ معتبر ہوتی ہے، لہذا وہ عقد کی قیمت کو اصل مانتے ہیں۔ صاحبین یہاں پر اس لیے امام صاحب کے ساتھ آ گئے کہ ان کے یہاں مقدار ثمن میں اگر مذاق ہو اور جنس ثمن میں مذاق ہو، دونوں چیزوں میں فرق ہے۔ مقدار ثمن میں مذاق کے ساتھ ہم بیع کو صحیح مان سکتے ہیں، جنس ثمن میں مذاق کے ساتھ ہم بیع کو صحیح نہیں مان سکتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ بیع میں بدل بتانا تو ضروری ہے کہ بھائی میں یہ چیز بیچ رہا ہوں تو کتنے میں بیچ رہا ہوں، وہ تو بتانا ضروری ہوگا۔ اب کوئی آدمی یوں کہے کہ میں بیچ رہا ہوں اور کتنے میں، تو کہا کچھ بھی نہیں، تو یہ تو بیع نہیں ہوئی، وہ ہدیہ ہوا، معاوضہ نہیں۔ تو بیع میں بدل بتانا صحیح ضروری ہے، لازم ہے۔ اور جب بدل بتانا ہے تو ظاہر ہے کہ جب حقیقت میں بیع ہو تو جو بدل حقیقی ہے وہی بتانا پڑے گا، اور یہاں یہ لوگ جو لوگوں کے سامنے بدل بتا رہے ہیں وہ بدل ہے نہیں، اور جو بدل نہیں ہے اس کو بتایا نہیں۔ اور جیسا کہ اصول ابھی پہلے بتلایا کہ بدل بتانا ضروری ہے، اور لوگوں کے سامنے جو بتا رہے ہیں جب اس کو طے نہیں کر رہے ہیں تو وہ بدل نہیں ہوا، اور جو بدل انہوں نے پہلے مانا تھا وہ عقد کے وقت آیا نہیں، اور عقد کے وقت بدل ہونا ضروری ہے۔ اس لیے صاحبین بھی اس موقع پر یہ کہیں گے کہ عقد کے وقت جو انہوں نے قیمت مقرر کی ہے، جو جنس مقرر کی ہے وہی لازم ہو جائے گی۔ مقدار ثمن والا مسئلہ یہاں نہیں آئے گا، ان کے یہاں دونوں چیزوں میں فرق ہے۔